ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اج دا اے افطار پروگرام جو کہ اس جامعہ دے اندر انعقاد پذیر ہے، اللہ تعالی پروگرام کروان والے، انتظامات کرنے والے، معاونین تعاون کرنے والے اور تسی احباب شرکت فرمان والے، اللہ ساریاں دی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے۔ پھڑی رکھو تسی۔ قرآن مجید سورہ ملک جس دیاں ابتدائی 2 آیات میں تلاوت کیتیاں نے، اس دے اندر میرے مالک نے دونوں آیات دے اندر 2 عقیدیاں دا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے عقیدہ توحید دا ذکر کیتا ہے، اور دوسری آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے عقیدہ آخرت دا ذکر بیان فرمایا ہے۔ ساری کائنات دا بادشاہ اکلا ہی رب العالمین ہے۔ او دی بادشاہی دے اندر، او دی ذات اندر، او دی صفات اندر، او دے اسماء اندر، او دے تصرف اندر دنیا دی کوئی ذات ہور شریک بولو۔ افطاری کر کے بیٹھے ہو نا، ماشاءاللہ کچھ کھایا بھی ہے نا، چلو پھر تھوڑا تھوڑا آسرا کرو، من پتہ لگے بس تساں افطاری کر لئیے۔ ماشاءاللہ اللہ دی ذات، او دی صفات، او دے اسماء، او دا تصرف، او دی بادشاہی، او دی سلطنت، او دی حکومت دے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں، بلکہ او تنہا بالکل اکلا ہے۔ ساری کائنات نو بنان والا بھی کلا ہے، اور ساری کائنات دا نظام چلان والا بھی، ساری کائنات دا نظام چلان والا بھی کلا ہے۔ اور اس مالک نے عقیدہ توحید دا ذکر اس انداز نال کیتا ہے۔ قرآن سماعت فرما لو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ اعلان فرما دیو، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ذات اللہ دیے کہ جڑا ساری کائنات دا بادشاہ ہے، ہر چیز تے قادر بھی ہووے تے قدرت رکھن والا بھی ہووے۔ قرآن دا دوسرا مقام سن لو، اللہ فرماندے نے، اے دنیا کائنات دے لوگو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے میرے نبی فرما دیو کہ اللہ ساری کائنات دے بادشاہاں دا بادشاہ ہے۔ میرا اللہ جنوں چاہے بادشاہیاں عطا کر دے وے، اللہ جی دے کولو چاہے اللہ بادشاہیاں کولو وے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جنوں چاہے اللہ عزت عطا کر دے وے، اللہ جنوں چاہے اللہ ذلیل و رسوا کر دے وے۔ اختیار کدا ہے؟
پہلی آیت اندر عقیدہ توحید ہے، دوسری آیت اندر اللہ فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات، فرمایا اللہ دے اختیار اندر ہے، اللہ موت نو بنان والا، زندگیاں عطا کرن والا میرا اللہ ہے، مارن والا میرا اللہ ہے، مارن تو بعد زندہ کرن والا میرا اللہ ہے، اے سارے اختیار میرے اللہ دے۔ اے دا مطلب ہے دنیا تے کوئی چیز بھی ہے جدی ابتدا ہے بولو او دی انتہا بھی، جدی ابتدا ہے او دی انتہا بھی ہے، جڑی چیز پیدا ہوئی ہے انہیں فنا بھی ہونا ہے، جڑی ابتی بنائی گئی ہے انہیں ختم بھی ہونا ہے۔ آویندے نہیں جے برکتاں والا مہینہ ہے، رمضان دا عظمتاں والا مہینہ ہے، اور میرے رب دی رحمت دا تے بخشش دا پیغام لے کے آن والا مہینہ ہے۔ ایک دن انج دا آیا ہے، انج کر کے رمضان دا چن چڑھے آئے، مومنہ دے چہریاں تے خوشیاں لہرا رہی نے، مومنہ دے چہرے خوشی نال تم تما رہے نے، خوشی نال کھل کھلا رہے نے، اللہ دیاں رحمتاں دا مہینہ آگے آئے، اور میرا اللہ اعلان کردہ ہے ایام معدودات، اے مہینہ چاند دن گنتی دینے، اوین دینے جے ایک روز آگے آئے، پھر دن آج دوسرا بھی چلا گیا ہے، آج تیسرا چلا گیا ہے، اور ایسے طرح دن گزر دے آج 26 روزے مکمل ہو چکے نے حضرات، 3-4 دن بعد اس مہینے بھی مکمل ہو جانا ہے، ساڑھے کل بھی الوداع ہو جانا ہے۔ انسان دی زندگی بھی اسی طرح ہی ہے، ایک دن بچے دی شکل وچ پیدا ہوندا ہے۔ حضرات قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین۔ ایدہ ترجمہ کہہ لے دل کہہ آندہ مٹی کولو پانی بنے او بندیاں کدے غور کریا کر فرمایا مٹی کولو پانی بنے پھر جوکتے جوکوں بوٹی وقت معین شکم مائی دے تیری بن گئی شکل جنوٹی تے بچہ بن کے تو جاگتے آئیوں پھر بنی پھرے لنگوٹی تے شیر جوانا پھر بڑھڑا ہوئیوں نہ ٹر سکے بن سوٹی تے جو پڑیا سب پھول گیا تینوں تیری سوکھ گئی گردن موٹی تے دنیا تے ضائع کر لیو عارف رب عقبہ کرے نہ کھوٹی ادھرو انسان پیدا ہوئے ایدہ بچپنے تے تدوے ایدہ لڑک بنے تے تدوے ایدی جوانی تے تدوے ایدہ پڑا پیتے تدوے قرآن کی حقیقت نو بیان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
جیڑا بھی آیا انہیں موت دا پیالہ پینا ہے، انہیں موت دا ذائقہ ضرور چکنا ہے، اور چاہے کوئی رب دا نبی ہوئے، کوئی رب دا ولی ہوئے، نیک بندہ ہوئے یا کوئی بندہ نافرمان ہوئے، نمازی ہے یا بے نمازی ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، کوئی تقوی والا اللہ دے سامنے خشیت الہی نہ ڈرن والا ہے، اور جیڑا بھی آیا انہیں دنیا تو چلا جانا ہے۔ اٹھائیے صحیح البخاری میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد اچھیا کو صلی اللہ علیہ السلام، میرے پاک پیغمبر السلام اپنے صحابہ نو حدیث بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرما دینے میرے صحابیوں، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرات کتنے بڑے جلیل القدر نبی نے، اللہ نال ہم کلام ہون والے نبی نے، اور جنہاں اللہ ڈائریکٹلی کلام کردہ تے گفتگو کردہ، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن آندہ موت دا فرشتہ کی آندہ ہے، آکے آندہ پیارے موسیٰ جی تو اڈی زندگی دا ٹائم پیریڈ مکمل ہو گیا ہے، رب دی طرف موت دا پیغام میں تو اڈی طرف لے کے آیا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اس گل نو ذرا توجہ نال سنے آجے، میرے بزرگوں اس گل نو ذرا غور نال سماعت فرمایا جے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جلالی طبیعت دے نبی نے، ہے غسیلی طبیعت دے نبی نے، تے جدو ملک الموت دی زبان چو اور لوگو موت دا جدو لفظ سنے ہیں، اللہ دے نبی نو اینا غصہ آیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھے آئے رب دے نبی نے غصے نال تھپڑ اس ملک الموت دے چہرے تے مارے آئے، حضرات ایڈا دوردار تھپڑ مارے آئے، کیونکہ جڑا اللہ دا نبی ہندہ ہے او دی طاقت عام بندیاں ورگی طاقت نہیں ہوندی ہے، بلکہ 40 بندیاں دی طاقت اللہ دے ایک نبی وچ ہوندی ہے۔ زور نال تھپڑ مارے آئے، اسے ملک الموت دا آنکھ دا ڈیلا باہر نکل آوندا ہے۔ ملک الموت سے ویلے آسمان تے اپنے رب دی طرف عرش معلا تے گیا ہے، عرضاں کردہ اے عرشاں والے رب جی تو آڈے نبی بڑے غصے والے نے، انج لگدا او مرنا ہی نہیں چاہتے۔ آج میں ساڑھے کئی لوگ نہیں جنہاں نو اونجی موت بھولی ہے تے پتہ کی آندے نے، اور سارے جہان دی دولت سانو مل جائے تے مریے نا، سارے جہان دی مل جائے مریے نا۔ میں آنا جے موت یاد ہوئے تو کوئی بے ایمانی کرے، موت یاد ہوئے تو کوئی جھوٹیاں قسمیں اٹھائے، موت یاد ہوئے کوئی جھوٹ بولے، موت یاد ہوئے کوئی بے نماز ہوئے، اور موت یاد ہوئے تے کوئی دودھ وچ پانی پائے، موت یاد ہوئے تے کوئی کھٹ تولے، موت یاد ہوئے تے کوئی بدکاری والا معاملہ کرے، اور موت یاد ہوئے کوئی فوش معاملات کرے نہیں۔ اور جس بندے نو موت یاد ہے انہوں یہ پتہ ہے، اور پتہ نہیں زندگی دا ساتھ جڑا نیچے گیا ہے انہیں خورے اوپر بھی آنا کہ نہیں آنا، ایسے غبارے چو جدو ہوا نکل جائے اور کسے نو کوئی پتہ نہیں موت کدو آنی ہے، کیویں آنی ہے، کیڑے تھاں تے آنی ہے، کیڑے مقام تے آنا کسے نو نہیں پتہ، لیکن اے یقینی پتہ ہے کہ آنی ہے۔ بولو اور 109 والے آنی ہے نا، تے دعا کرو یا اللہ آئے تے پھر سونی آئے، آئے تے عزت والی آئے، اللہ آئے تے خاتمہ بالایمان ہوئے، اللہ آئے تے نماز پڑھ دیں آ جائے، اللہ آئے تے موت آئے تے سجدے دی حالت وچ ہوئے، اللہ موت آئے زبان تے تیرا قرآن پڑھ دے ہوئے۔ رب دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جا کے بات دسی، رب نے نا رب العالمین نے آنکھ نو ٹھیک کیتا، کیونکہ بنان والا بھی تے ٹھیک کرنے والا بھی، اے مشینری بنان والا بھی ہو، ٹھیک کرنے والا بھی ہو، آنکھ ٹھیک کی تھی۔ اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتے جی رب العالمین جی فرمایا جائیے میرے موسیٰ علیہ السلام دی طرف جا کے آکے رب العالمین دا پیغام اے ایک بیل لے لو، بیل جان دے اور ٹگا، ایک بیل ٹگا لے لو، ویڑا ایک لے لو تے او دی کمر تے اپنا ہاتھ رکھو، جننے والو دے
دے نیچے آن گے میں اللہ انہیں سال تواڈی زندگی ودا دیاں گا انہیں سال زندگی بڑھا دیاں گا اللہ دا فرشتہ جدو آندا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نو پیغام دیندا ہے اللہ دے نبی عرشاں والے رب دا پیغام سن کے اگوں فرمان لگے اس تو بعد کی ہے فرشتہ عرض کردا ہے اللہ دے نبی جی جنی مرضی لمبی زندگی ہو جائے اس تو بعد پھر کئی لوگ نا خان بنے خان کئی لوگ آندے نے موسیٰ ڈریا موتوں حالانکہ انج نہیں کہنا چاہیے اللہ دے نبی ڈر دے اور میں آنا اللہ دے نبی دا دے بڑا اچھا مقام ہے مومن نہیں ڈردا موت و مومن میرے آقا نے فرمایا ہے اور موت مومن واسطے تحفہ ہے کیوں ادھروں موت آئے انہیں اللہ نال ملاقات کرنی ہے موت آئے انہیں جنت وچ اپنا ٹکانا ویکھنا ہے موت آئے انہیں اپنے رب دا دیدار کرنا ہے موت آئے انہیں روزے رکھن دا اجر لینا ہے موت ہی تے درمیان وچ رکاوٹ ہے بندہ نماز پڑھدا ہے موت تو بعد یہ دا بدلہ ملنا ہے نا اللہ دا جنت ملنا ہے 8 دروازیاں جو گزر کے رب دے جنت میں جانا ہے آقا فرماندے نے موت مومن واتے تو ہے اور ڈردا تے اووے جیڑا اللہ دا باغی ہووے نافرمان ہووے جنہیں کدے نماز چاج نال پڑھی نہ ہووے جنہیں کدے دل آ کے قرآن نہ سنیا ہووے اور جنہیں کدے رب دے سامنے سجدہ کر کے حضرات سبحان ربی العالی دے کلمات نہ علا پہ ہومن ڈرے تے ہو رب دے نبی فرمان لگے پھر اس تو بعد کی ہے فرشتہ عرض کردہ پھر اس تو بعد موت ہے امتحان نال سنے اور رب دے نبی کی فرمان لگے آندے نے موت میں نو انکار کوئی نہیں ہے پر ایک کوئی خواہش میری ہے جی جی فرماؤ کی خواہش ہے فرمان لگے ایک کوئی خواہش ہے میں اپنی قبر اپنے ہاتھ نال نکالی ہوئے ملک شام دی سرزمین ہوئے اللہ دا کر بیت المقدس میرے سامنے ہوئے میری موت آ جائے اللہ میری خواہش بھی پوریاں کر دے جا کے پیغام دے دیتا گیا ہے اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں اور 109 والیوں ایک دن پھر اجدہ آیا ہے ایڈی لمبی سی البخاری دی حدیث ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے نے ویندے نے کچھ لوگ ایک قبر نو کھودن ڈینے اللہ دے نبی نے اس قبر نو کھودن اندر فرمان لگے میں بھی تو آڈے نہ لگنا ہے قبر کھودن دا بڑا اجر ہے قبر کھودن دا بڑا ثواب ہے بڑا اجر ہے بڑا ثواب ہے اور رب دے نبیاں بھی اس عمل نو اور اس ثواب وچ شریک ہونا سعادت سمجھیے فرمایا میں تو آڈے نہ شریک ہونا رب دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں نال قبر کھود رہنے قبر مکمل ہو گئی نا فرمان لگے وہ بندہ کنہ کو قد کاٹ دا بندہ ہے عرض کرن لگے جنہ تو آڈا قد کاٹ ہے ہائٹ تو آڈی نہ تقریباً انج دے بندہ ہے فرمان لگے میں ویچے لیٹ گئے نا ویکھا بھی پوری ہو گئی ہے کہ نہیں اللہ میں تیرے فیصلہ تو قربان جاواں اللہ میں تیریاں قدرتہ تو قربان جاواں رب دے نبی آنج کر کے قبر ویچے لیٹے ہی نے او کوئی فرشتہ آ گیا اللہ دے نبی جی اب ویکھ لو تو آڈیاں اللہ نے ایکو واری ساریاں خواہشاں پوریاں فرما دیتی لاہور تیاری فرما لو فرمان لگا میں نے اعتراض ہی کوئی نہیں ہے یہ دا مطلب ہے کہ اللہ دے نبی اللہ دے ولی نیک بندے بھی حضرات کوئی بھی دنیا تے نہیں رہا اس واسطے ایک اہل دل بڑی پیاری بات کر گیا وہ آندہ بندے آ جہان اتے کنہ کو جی لیں گا کنہ کو جی لیں گا اور اگر کسی مارنر زیادتی کرنا تو کنی کو دیر کردہ رہیں گا اگر کسی غریب نہ ظلم کرنا تو کنی کو دیر کردہ رہیں گا اور بندے آ جہان اتے کرینا گمانے ہوئے صدا نہیں ہو رہنا اے تھے کسے انسان ہوئے تے بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا
جدے اتے دل آیا اوہو پھل توڑیا ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویرانے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان اس وقت میرے ویر میرے برادر جڑا بندہ دنیا تے آیا انہیں دنیا تو جانا ہے اور آج فیصلہ کر کے اٹھیے آج اپنا ذہن بنا کے اٹھیے اللہ موت آئی جانی ہے پر اللہ سعادت دی موت سانو نصیب فرما دیں رمضان دا مہینہ برکتاں والا ہے اللہ دی قسم ہے جی میں اپنی الوداعیاں دی طرح روا دوا ہے اور کوئی پتہ نہیں میں تساں اٹھ کے واپر کار پہنچنا کہ نہیں پہنچنا ہے کسی نے پتا کوئی گارنٹی نہیں کوئی پتہ نہیں حضرات زندگی اندر زندگی اعمال ہو گیا آج اپنے اللہ کو توبہ کرو اللہ زندگی پلے کھچ گزار دے رہے ہیں رمضان تیرا الوداع ہو رہا ہے یا اللہ جاندیاں جاندی اسی ایدیاں برکات تو فائدہ اٹھا لئیے ایدیاں رحمتاں تو فائدہ اٹھا لئیے میرے ویر میرے برادر اے حقیقت ہے الموت قد ہن کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها موت ایک ایسا پیالہ جڑا ہر ایک نے پی کے رہنا ہے اور پھر قبر ایک ایسا دروازہ ہے جدے وچو ہر ایک نے گزر کے جانا ہے اور قبر یہ دعا کرو ہاں میرے آقا نے فرمایا ہے مرن تو بعد قبر اے جنت دے باغاں وچو باغ بھی ہے اور جہنم دے گڑیاں وچو گڑا بھی ہے اللہ موت آئے تے سعادت دی آئے تے چنگی آئے عزت والی آئے تے وقار والی آئے اسلام تے آئے تے ایمان تے آئے اللہ قبر ساڑی اللہ ساڑے مرن تو بعد ساڑے وات جنت دا باغ بنا دیں ساڑے وات بہارہ بنا دیں اللہ سانو دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرمائے اللہ دنیا آخرت دی عزتاں نال اللہ ہم کنار فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین